have your say. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو یہاں پر موجود وہ تمام لوگ جو کئی گھنٹوں سے تقاریر اور باتیں سن رہے ہیں کیا کہتے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کے صبر اور حوصلے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوشخبری بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ یو آر پیپل آف وزڈم اس لیے کہ سوفسٹ جو ایک یونانی اسکول آف تھاٹ ہے، ایک فلسفے کا اسکول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سننا جو ہے، خاموش رہنا اور سننا، حکمت اسی کی پیداوار ہے. تو آپ کافی دیر سے ہماری باتیں سن رہے ہیں. معزز ترین پروفیسران صاحبان بھی بیٹھے ہیں، اپنے شعبوں کے ماہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی باتیں سننے سے یقیناً آپ کے اندر دو صلاحیتیں پیدا ہوئی ہوں گی اور خاصیتیں، ایک صبر اور ایک حکمت. تو اور یہ باتیں میں اس لیے بھی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، جو شروع میں نے الفاظ ادا کیے کہ ہمیشہ جو آخری مقرر ہوتا ہے اس کا ہمیشہ ایک ڈائلیما ہوتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ رہا نہیں ہوتا. تو آئی ایم ون آف دیم رائٹ ناؤ. جو کچھ کہنا تھا وہ اس سے پہلے مقررین کہہ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پھر نئی کوئی بات ایجاد کرنی پڑتی، اختراع کرنی پڑتی، انوویشن کرنی پڑتی ہے اپنے تھاٹس میں کہ میں کیا ایسی بات کروں، کیا بات کروں کہ لوگ جو ہیں وہ میرا ٹائم ہے آخری مقرر کے طور پہ اس کو کوئی بینیفیشل بات ہو. اسی لیے میں جب بھی کسی ایسی محفل میں جاتا ہوں تو آئی یوزلی ڈو ناٹ پریپیئر مائی اسپیچ. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے لوگ کہہ جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ یہ میں آپ سے گلہ نہیں کر رہا، یہ میں اپنی ایک چیلنج ہوتا ہے ہمیشہ، اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرمنالوجی پر اگر ہم بات کریں، اور یقیناً بات کرمنالوجی پر ہی ہونی چاہیے کیونکہ اسی کے حوالے سے آپ سب یہاں موجود ہیں، اور خوشی ہے کہ اس میں نہ صرف اسٹوڈنٹس، ایکیڈیمیشینز، بلکہ کرمنالوجی کے پریکٹیشنرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، یہاں پر جوڈیشری کے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور لائرز بھی موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا اگر ایک اوور آل لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو کرمنالوجی جیسے مضمون کا احاطہ کرتے ہیں. اور کرمنالوجی بیسیکلی کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچرل سائنسز کی طرح کوئی ایک اسپیسیفک ڈومین نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مختلف ڈسپلنس کا ایک مجموعہ ہے، جس میں سوشیولوجی بھی ہے، اس میں اینتھروپولوجی بھی ہے، اس میں سائیکالوجی بھی ہے، اور یقیناً لا بھی ہے، اور لا انفورسمنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرمنل بیہیویئر یا ڈیوینٹ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے والے فیکٹرز اور عوامل ہیں، ان کا احاطہ بھی یہ کرتی ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری، ملٹی فیسٹڈ، ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی سیکٹورل، جو بھی ملٹی کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹ کرتی ہیں. ایسی محافل میں میری اپنی ناقص عقل کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایکسپلین کرنے کی بجائے، وضاحتیں کرنے کی بجائے، تفسیر کرنے کی بجائے، تفصیل میں بات کرنے کی بجائے اگر بنیادی نقطے پر سوالات اٹھائے جائیں تو وہ شاید زیادہ بہتر اپروچ ہوتی ہے بات کو سمجھنے کی. کیونکہ یہاں پر آپ سب لوگ جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اپنا اپنا تجربہ کا ایک خاص قسم کا پیراڈائم ہے، تجربات ہیں، آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ کا نالج ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، فہم ہے مختلف معاملات پہ جو اس پرٹیکولر ڈسپلن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین آغاز کسی بھی علمی ڈسکشن کا، اور اس کی پھر عملی طور پر نفاذ کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ، اہم اور بنیادی ضرورت کی حامل بات ہے، وہ سوال کا اٹھانا ہے. کیا آپ صحیح سوال کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں رائٹ کویسچن آ رہا ہے؟ اور کیا اس رائٹ کویسچن، کیونکہ کویسچن اٹ سیلف شوز کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی ڈیپتھ کیا ہے. سوال کی سطحیت اور سوال کی گہرائی، یہ دونوں وہ ڈائمینشنز ہیں جس سے آپ کی علمیت، کسی چیز سے میں آپ کی دلچسپی، کسی شعبے میں آپ کا انٹرسٹ،
اور پھر اس کے حوالے سے آپ کی نیت کہ آپ کے آبجیکٹیوز اس پرٹیکولر شعبے میں ترقی اور اصلاح کے کیا ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں، میں آج آپ کے سامنے سوالات رکھوں گا، میرے پاس جواب کوئی نہیں، جواب آپ لوگوں نے دینا ہے اور ہم سب نے مل کر دینا۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا علاج انسانی معاشرے میں ممکن ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں نہیں، میری رائے میں تو نہیں ہے، میں بھی آپ مجھ سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ جرم انسانی زندگی کے ساتھ منسلک ایک ایسا رویہ ہے جو انسانی زندگی کے آغاز سے لے کر اس کے خاتمے تک، ازل سے ابد تک یہ جاری رہے گا۔ اٹس این انٹیگرل کمپوننٹ آف آور لائف۔ ہم جہاں اچھے کام کرتے ہیں وہاں ہم غلط کام بھی کرتے ہیں، اور یہی شاید ہماری جو سماجی معاشرتی ارتقاء ہوا ہے، یہ اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں۔ عملی طور پر آپ معاشرے میں کوئی ایسا معاشرہ میرے خیال میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے جہاں بالکل جرم زیرو پہ آ گیا ہو، جہاں ڈیوینٹ بیہیویئر، ڈیوینس وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ انسان کی جو آپ کی جو جینیٹکس ہیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، ودیعت کر چکی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جرم کی، کرمنل ایکشنز کی بات کرتے ہیں، کرائم کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کا علاج کیا ہے؟ میرے خیال میں علاج اس کا مینجمنٹ ہے۔ اس کا علاج وہ جس طرح میڈیسن میں، تھراپیوٹکس میں کہا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی جڑ کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی ایٹیولوجی کو آپ ڈائگنوز کر کے ختم کر دیتے ہیں اور وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور بعض چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے، وہ ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا، مکمل طور پر خاتمہ ممکن نہیں ہوتا، ان کا علاج ہی یہی ہے کہ آپ ان کو مینیج کریں۔ کرائمز کو جن سوسائٹیز نے مینیج کرنے کی اپروچ سے ڈیل کیا ہے، میری رائے میں وہ سوسائٹیاں نسبتاً کامیاب ہوئی ہیں، بجائے ان سوسائٹیز کے جنہوں نے ان کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کرنے کا سوچا ہے۔ کیونکہ ایریڈیکیشن کا ایشو یہ ہے کہ جرم، میری پھر میں وہی بات کروں گا لمیٹیشن آف مائی اون انڈرسٹینڈنگز کے ساتھ، کہ جرم بذات خود انسانی رویے کی ایک شکل ہے۔ اٹس اے سارٹ آف اے ٹائپ آف اے کائنڈ آف ہیومن بیہیویئر، جو کہ نارمل سے دوسری طرف ہوتا ہے، نارمل راستے سے دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ اب جب ہیومن بیہیویئر کے ہم بات کرتے ہیں تو سوشل بیہیویئر کی بھی بات کرتے ہیں، اس کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، دے آر انٹر کنیکٹڈ، انٹر لنکڈ۔ کوئی بھی سوسائٹی جب اپنے ترقی ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے تو اس کے اندر رویے چینج ہوتے ہیں۔ شروع میں آپ کے رویے کچھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے رویے آہستہ آہستہ ترقی کے ساتھ ساتھ بدلتے جاتے ہیں۔ اور ترقی کیا ہے؟ ترقی زمان اور مکان میں آپ کی پلیسمنٹ کا نام ہے۔ ٹیمپورل اور اسپیشل پیراڈائم میں جو آپ کی پلیسمنٹ ایز این انڈیویجول ہوتی ہے اور پھر ایز اے سوسائٹی ہوتی ہے، ایز اے سوشل گروپ ہوتی ہے۔ دس از واٹ ڈیولپمنٹ از۔ اس میں جب تبدیلی آتی ہے تو وہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پروگرس ہوتی ہے۔ اب اگر وہ ملٹیپلیکیشن کی طرف جا رہی ہے تو آپ اس کو ترقی کہتے ہیں، اور اگر آپ وہ نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ زوال کہتے ہیں۔ لیکن زوال اور عروج یہ بھی انسانی معاشرے میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی کانسٹنٹ نہیں رہتے۔ میں فلسفے کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ زمان اور مکان کے پیرائے میں جرم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چیز عیاں ہو جاتی ہے کہ جرم ہمیشہ جرم نہیں رہتا، اور ایک اچھا کام ہمیشہ اچھا کام نہیں رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائمینشنز میں اور اس کی ڈائنامکس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں مینیج کرنا ہی اصل میں ترقی ہے، کہ آپ ان تبدیلیوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو انسانی معاشرے میں ریگولیٹ کرنا، مینیج کرنا ضروری ہے، وہ انفارمیشن کی اویلیبلٹی ہے، معلومات۔ نالج کی بات نہیں کروں گا، نالج اور انفارمیشن میں فرق ہے، معلومات ہونے میں اور عالم ہونے میں، علمیت میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب معاشرہ ترقی کرتا ہے تو معلومات آتی ہیں، ڈفرنٹ قسم کے سیکٹرز میں آپ نئی انفارمیشن آپ کے سامنے آتی ہے۔ اصل
میری رائے میں جو فیکٹر ہے جس کو آپ کو مینیج کرنا چاہیے کرمینولوجیکل کانٹیکسٹ میں، جرمیات کے تناظر میں، وہ اس انفارمیشن کو بہتر انداز میں مینیج کرنا ہے۔ آپ تمام انسانی معاشرے کو دیکھ لیں، میں ابھی ریسنٹلی بات کروں گا انفارمیشن کی، یہ جو ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس آئی ہے، جس پر ابھی بات بھی ہوئی ہے، سائبر کرائمز کے کانٹیکس میں بھی بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں بھی بات ہوئی ہے۔ دونوں عوامل اگر دیکھیں، اور اس کے بعد یہ جو سیکشل ہیرسمنٹ اور اس طرح کی چیزیں، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں، یہ اس دور کی پیداوار ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے یہ مسائل ہمارے نہیں تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جب معلومات آتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے عوامل ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور اس کی مینیفیسٹیشنز بعض اوقات ترقی کی پازیٹیوٹی میں اور بعض اوقات ترقی کی نیگیٹیوٹی میں سامنے آتے ہیں۔ جرم بھی ہر دور کا اپنا ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر دور کا اپنا ایک فرعون ہوتا ہے اور ہر دور کا اپنا ایک موسیٰ بھی ہوتا ہے۔ ہر زمانے کا اپنا فرعون اور ہر زمانے کا اپنا موسیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے فرائین ہیں جو نیگیٹیوٹی کا استعارہ بن جاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے موسیٰ ہیں جو پازیٹیوٹی، معاشرے میں ترقی اور پازیٹیو رجحانات کے حامل ہوتے ہیں، یا اس کے علمبردار ہوتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے بہت زیادہ ڈیبیٹ تھی، جو ابھی جنسیات کے موضوع پر، لیسبینزم اور گیز، اور یہ جو یورپ میں اور ویسٹ میں جو یہ ایشوز ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں ہم ان کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے معاشرے میں وہ ایکسیپٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں انسانی معاشروں میں ترقی، ارتقاء، چینج، تبدیلی، اس کے مختلف مظاہر مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جرم ایک سماجی رویہ ہے، اور سماجی رویے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں۔ آج کا جرم کل جرم نہیں ہوتا، اور آج کا اچھا اقدام ہو سکتا ہے کل جرم میں تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یونان میں ایک دور تھا جب وہاں پر بھی ہیرموڈیس اور ایرسٹوگیٹن جیسے دیوتا سامنے آئے، ان کے مجسمے بنے، لوگ ان کو پوچھتے تھے، وہ ہوموسیکشولیٹی کے دیوتا تھے۔ آج کئی معاشروں میں ہوموسیکشولیٹی کو بہت قبیح فعل سمجھا جاتا ہے، لیکن انسان نے ہمیشہ ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کرمنالوجسٹ کو سب سے پہلے جس چیز پر غور کرنا چاہیے وہ معاشرے کے تبدیل ہوتے ہوئے رویے ہیں کہ ان کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ لا انفورسمنٹ کا بھی یہی چیلنج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے جن چیزوں کو آپ جرم نہیں تصور کرتے تھے، آج جرم ہے۔ اسی طرح میں اپنی بات ایک چھوٹی سی مثال سے کہوں گا۔ میں برطانیہ میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک مشہور کرمنالوجسٹ ہیں ڈاکٹر سوزن ایڈورڈز، میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میں نے ان کے لیے ایک آرٹیکل لکھا، ایک اپنی پارٹ آف مائی کورس ورک، جس میں نے کوکین پر ریسرچ کی، اور تھوڑا بہت وہ جو بھی ایک اسٹوڈنٹ لیول کی ریسرچ ہوتی ہے وہ میں نے اس وقت کی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ امریکہ میں کوکین کی جو انفلٹریشن ہے، جو ٹریفکنگ ہے، وہ اس لیے زیادہ ہو گئی کہ امریکہ میں ساؤتھ امریکہ سے بہت سے لوگ مائگریٹ ہوئے، کچھ لیگلی اور کچھ انلیگلی۔ آپ کو پتہ ہے فلوریڈا وغیرہ میں کیوبنز بہت زیادہ ہیں، ایل سیلواڈور میں ریولوشن آیا، ادھر سے لوگ آئے، چلی سے آئے، کئی ملکوں سے لوگ مائگریٹ ہو کر امریکہ میں آئے۔ کوکین کا پودا، جس سے کوکین پیدا، کوکو لیوز، پتے ہیں اس کے، وہ چباتے ہیں، ان کے کلچر میں وہاں پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں، کوکین کا پودا ہوا، کوکا کا پودا پیدا ہوتا ہے، اس کے پتے وہ لے کے چباتے ہیں، جیسے ہم یہاں اس علاقے میں نسوار یا باقی چیزیں جو ہم یوز کرتے ہیں، ہمارے نیچرل پروڈکٹس ہیں جن کو ہم نے نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ریلیکس ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ساؤتھ امریکنز اس کے لیے کرتے تھے۔ لیکن جب وہ امریکہ میں آئے اور امریکنز کو پتا چلا کہ اس کے اندر تو یہ چیز ہے، تو وہ ریفائن ہوا اور آخر میں کوکین بن گیا۔ کلچرل رویے، ان کو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ ایک چیز جو ایک ملک میں جرم نہیں ہے، دوسرے ملک میں وہ جرم بن جاتا۔ یہ سب کچھ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے ایز کرمنالوجسٹ، ایز فلاسفرز آف کرائم اینڈ ایز لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ اسی طرح یہ جو کانشیسنس لیول ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کو ڈیوینٹ بیہیویئر کی طرف لے کے جانا، اس کے اندر سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں۔ سائیکولوجیکل فیکٹرز اس لیے ہیں کہ جب معاشرہ ترقی کرتا ہے تو اس میں رشتے چینج ہوتے ہیں،
ریلیشن شپس کی ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں. جب ریلیشن شپس کی ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں تو اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں لیکن نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں. فیملی سسٹم بریک اپ ہونے لگ جاتا ہے. آپ کی جو سوشل اور کلچرل ویلیوز ہیں ان میں تبدیلی آنے لگتی ہے. بعض تبدیلیوں کو، بعض کلچرل ویلیوز کو آپ ریڈنڈنٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی. جیسے رخشندہ صاحبہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ولور اور سورا اور اس طرح کی بات کی. یہ وہ چیزیں تھیں، وہ رسوم اور رواج تھے جو پشتون معاشرے میں شاید امن قائم کرنے کے لیے اس وقت آج سے چند سال پہلے، چند سو سال پہلے ان کو انفورس کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد آج ہمارے لیے وہ ایک پرابلم بن گیا. اس لیے اسی طرح انسانی رویے چینج ہوتے ہیں اور انسانی رویوں کو بھی آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں. آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو ہیراسمنٹ ہے، ہمارے لوگوں نے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. کسی طرح کا بھی فیک اکاؤنٹ بنا کر آپ کسی بھی شخص کی بےزتی کر سکتے ہیں، اس کو ماں بہن کی گالیاں دے سکتے ہیں، اس کی میمز بنا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ہر قسم کا نیگیٹو جھوٹا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. وجہ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک اختیار آ گیا. اور حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص فرعون ہے، صرف موقع ملنے کی بات ہے. کہتے ہیں فرعون کو برا نہ کہو، فرعون کے پاس طاقت تھی، اس نے اس طاقت کا استعمال کیا. تم بھی سب فرعون ہو. اگر تمہیں طاقت ملے، اگر تمہیں موقع ملے، تم بھی وہی کرو گے جو اس نے کیا. اور اگر آپ ہمارے اپنے اوور آل رویے کو ہم دیکھیں تو جہاں پر ہمارے پاس طاقت آتی ہے، ذرا سا ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہاں ہم ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو گالی دینا، عام معاشرے میں آپ کسی کو گالی دو، آپ گالی دو گے وہ منہ پہ تھپڑ مار دے گا. کسی کے ساتھ آپ بدتمیزی کرو گے وہ آپ کے ساتھ ڈبل بدتمیزی کرے گا. تو آپ نہیں کرتے. لیکن جہاں پر آپ کو ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، وہاں آپ کرتے ہو. یہ ہمارا پرابلم ہے، اخلاقی زوال، اخلاقی اقدار کی کمزوری، اس کی نتیجے میں زوال. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. I'm trying to wind it up. لیکن ایک چیز اور بھی آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ کرمنولوجیکل بیہیویئر کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مورل کوڈ ہے. ہر معاشرے کا، ہر دور کا، ہر تہذیب کا اپنا ایک اخلاقی پیراڈائم ہوتا ہے، ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے اخلاقیات کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. مثلا میں ایک بات کروں گا، ہمارا معاشرہ یہاں خیبر پختونخوا کا معاشرہ، ہم اپنے آپ کو اپنی پشتون ولی میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں. دس از آر مورل سوشل کلچرل کوڈ آف بیہیویئر. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم نے اس میں بھی تبدیلیاں کی. یقیناً اب ہم وہ پشتون نہیں رہے جو آج سے 100 سال پہلے کے پشتون تھے. ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو مغربی تہذیب سے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اپنی ہیں، ہم نے ایک مکسچر سا بنا لیا ہے. اور اس مکس کی وجہ سے جب آپ ایملگمیشن کے سوشیولوجیکل پروسیس سے گزرتے ہیں، جب ایک کلچر کے ویلیوز کو آپ لے کر اس کو اپنے کلچر پہ سپر امپوز کرتے ہیں تو کنفیوژنز بھی پیدا ہوتی ہیں، فرسٹریشنز بھی پیدا ہوتی ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم بعض اوقات وی آر لاسٹ، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا پراپر بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. اسی طرح ریلیجن، مذہب نے ہر معاشرے میں مذہب کے بارے میں کہوں گا، مذہب نے ہر معاشرے میں اصلاح کا کردار ادا کیا ہے. مذہب کو بطور فلسفہ اگر دیکھا جائے تو اس نے ہمیشہ آپ کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کیا ہے. لیکن لیٹ می سے دس کہ ریلیجن اگر آپ کی قلبی اور روحانی دنیا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر تو وہ ریلیجن واقعی ریلیجن ہے. اگر وہ آپ کو آپ کی تنہائیوں میں بھی انسان بنا کر رکھتا ہے، آپ کی تنہائیوں میں، آپ کی پرائیویسی میں جب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ وہ نہ کریں جو غلط ہے، تو پھر تو یہ مذہب ہے، پھر تو اس کا اثر ہے. پھر تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہاں میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے مذہب کی یہ تعلیمات ہیں کہ میں اس بیہیویئر کو نہ کروں، جو میں پبلک میں نہیں کرتا وہ میں پرائیویٹ میں بھی نہ کروں، تنہائیوں میں بھی نہ کروں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میں جواب کی بات نہیں کروں گا. کیا ہم واقعی مسلمانوں کی محفل میں بیٹھ کر اسلام کی بات کرنے والے، کیا ہم واقعی اسلام کی ان تعلیمات کو، کیا اسلام نے ہمارے قلب اور ہماری روح کو بھی متاثر کیا ہے؟ I'm leaving this question to you to answer. لیکن ایک چیز نے ہمیں بالکل بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ریلیجن سے زیادہ ریلیجیوسٹی ہے. فرق ہے دونوں میں، میرے نقطۂ نظر میں فرق ہے. ایک ریلیجن مذہب ہے اور ایک مذہبیت ہے. مذہب آپ کے قلب اور آپ کے دماغ کو اور آپ کی روح کو تبدیل کرتا ہے.
آپ اس میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ ہے تو پھر آپ واقعی مذہبی ہو. لیکن اگر مذہب نے صرف آپ کی شکل و صورت کو اور آپ کے ظاہری طور و اطوار کو بدل دیا ہے لیکن اندر سے آپ نہیں بدلے, so then this is religiosity. پھر کیا اس کے ساتھ چلنا بہتر ہے یا اس میں اصلاح کرنا بہتر ہے؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے سوال چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ ان تمام سوالات کا ڈائریکٹ تعلق ڈیوینٹ بیہیویئر سے بھی ہے اور کرمنل بیہیویئر سے بھی ہے. جہاں تک کرنا کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں لا انفورسمنٹ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ اس بیہیویئر کو کاؤنٹر کرنا, اس کا علاج کرنا یا اس کا تدارک ان کے ہاتھ میں ہے. علاج تو نہیں کہوں گا, تدارک ان کے ہاتھ میں ہے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, آپ جو کرمنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہو, پروفیسرز ہو, یقیناً میں I'm not competent enough کہ میں آپ سے زیادہ بات کروں, لیکن یہاں پر کئی لوگ, ہاکہائمر ہے, پارسن ہے, ان کی تھیوریز ہیں سوشیولوجی آف لا پہ, ہاؤ ٹو مینج سوسائٹیز تھرو لاز کے کرمنل بیہیویئر جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. لوکمین ہے, بے تحاشا فلاسفرز نے اور کرمنالوجسٹ نے, سوشیولوجسٹ نے اس پر لکھے ہیں. ایک کانسیپٹ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں اب غور کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے انکیپیسیٹیشن, انکارسریشن. کسٹڈی میں لے کر لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں, حوالات میں بند کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جرم کا خاتمہ ہوتا ہے, یہ وہ سوشیولوجی کے کانسیپٹس اور فلسفی تھی جو آج سے کچھ سال پہلے ان لوگوں کی جن کا میں نے ذکر کیا 20th سینچری میں, جنہوں نے یہ کانسیپٹس دیے. اسی لیے پینالوجی کا جو کانسیپٹ ہے, سزا دینے کا جو کانسیپٹ ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے, یہ یہیں سے آیا. اسی لیے جیلیں بنی اور یہ سب کچھ ہوا. کیا اس کی وجہ سے جرم کا خاتمہ ہوتا ہے؟ کیا قوانین بنانے سے, کیا قوانین میں سختی کرنے سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے؟ یہاں پھر میرا ایک سوال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہوتا ہے. اس کی وجہ پاکستان میں اس وقت شاید جتنے قوانین ہیں, سخت ترین قوانین ہم نے بنائے, نارکوٹکس کے لیے بنائے, ٹیررزم کے لیے بنایا, منی لانڈرنگ کے لیے بنایا, ہر چیز کے لیے قانون ہے. جرائم پھر بھی ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ تھیوری اور امپلیمنٹیشن میں فرق ہے. پالیسی اور امپلیمنٹیشن میں گیپ ہے. ایک طرف ہم پالیسی میں تو یہ کہتے ہیں یہ ہو اور یہ ہو جائے گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, اس لیے کہ جب آپ پالیسی لیول پہ بات کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ جب امپلیمنٹیشن کے کانٹیکسٹ میں آتے ہیں, وہاں پہ سب سے پہلا سٹیپ آپ کا لیجسلیشن کا آتا ہے, قانون سازی کا. کیا آپ کا قانون سازی کا جو طریقہ کار ہے, کیا وہ واقعی مؤثر ہے؟ کیا اس میں واقعی معاشرے کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے بات کی جاتی ہے, یا اس میں معاشرے کی جو ہے وہ معاشرے کو کنٹرول کرنا, معاشرے میں سختی کرنا, یا کچھ چند عناصر کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے سوال چھوڑوں, کیونکہ میں ایک پولیٹیشین ہوں. میں پولیٹیکل بات سے کوشش کروں گا کہ میری بات سے کوئی پولیٹیکل بات نہ نکلے. میں صرف ایک انٹلیکچوئل اور ایک ایکیڈیمک کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں نہیں ہے. جو ان پٹ لیجسلیشن میں آپ لوگوں کی طرف سے, اینتھروپولوجسٹ کی طرف سے, سوشیولوجسٹ کی طرف سے آنی چاہیے, سائیکولوجسٹ کی طرف سے آنی چاہیے, وہ ان پٹ نہیں ہوتی. قانون ایک آٹومیٹک پروسیس ہوتا ہے, ایک بل آتا ہے اور پتہ نہیں کون اس کو بناتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے, ٹھپے لگ جاتے ہیں, ڈیسک بچ جاتے ہیں, بل پاس ہو جاتا ہے. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا آئینی ترامیم بھی ہو جاتی ہیں بغیر سمجھے, بغیر پوچھے, بغیر یہ سوچے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, ہم کر جاتے ہیں. یہ سسٹم ہمارا ریفارم اور اصلاح چاہتا ہے, اور اس ریفارم اور اصلاح میں سب سے بڑی چیز آپ لوگ خود ہیں. آپ نے کرنا ہے, آپ کے ہی تجربات سے فائدہ. لیکن اگر کوئی تجربات حاصل کرنے کی کوشش کرے آپ سے, یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا کسی کو آپ کی ایکسپیرینس یا نالج کی ضرورت ہے اس معاشرے میں. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے پاس بہت پڑھے لکھے, بہت اچھے, بہت سمجھدار, بہت تجربہ کار لوگ ہیں, لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی. سسٹم کو ضرورت نہیں ہے, یا سسٹم پر جو لوگ قابض ہیں انہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بہتر سمجھتے ہیں. ہم سب نفسیات میں ڈننگ کروگر ایفیکٹ کے مریض ہیں. ڈننگ کروگر ایفیکٹ کو شاید آپ جانتے ہوں گے. یہ وہ ایفیکٹ ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے, جو کسی منصب پر براجمان ہو جائے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں, اور خود وہ کم علم ہوتا ہے, نہ سمجھ ہوتا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے, اس کی لا علمی کم فہمی اس کو یہ سمجھنے سے ہی روک دیتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. تو ہمارا یہ بھی ایک بہت بڑا ڈر ہے. جو شخص جس کرسی پہ بیٹھ گیا,
وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا, وہ بیٹھ گیا اور اب وہ یہیں پہ ہی رہے گا, اور معاشرے نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ وہ معاشرے پر احسان کر رہا ہے. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہے, پرفارمنس ایویلیویشن کا کوئی پروسیس نہیں ہے. یہاں ہم نوکریاں کرنے آتے ہیں, یہاں ہم منصب پہ براجمان ہونے کے لیے آتے ہیں. اس منصب اور اس نوکری کا معاشرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا معاشرے پہ اس کے کیا اثرات ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں. آخر میں اتنا کہوں گا کہ علم کو, معلومات کو کنٹرول کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اور میں پھر اسلام کی طرف آؤں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیوریٹ دعا سے اپنی بات کو ختم کروں گا. انہوں نے کہا تھا, اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ مجھے علم نافع دے, وہ علم جو میرے لیے بھی نفع کا باعث ہو. یہ مالی نفع نہیں, اخلاقی کردار کا نفع, دنیا اور آخرت کا نفع, جو میرے لیے علم کا بھی, وہ علم جو میرے لیے نفع کا بھی باعث ہو, جو میرے لیے طیب رزق بھی پیدا کرے. کیونکہ جب آپ کا نافع علم ہوگا تو آپ کا رزق بھی طیب ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, اور آپ کا عمل بھی مقبول ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.